ایک شخص عید پر سسرال گیا، ساس نے مرغی پکا کر سامنے رکھ دی۔ داماد صاحب نے از راہ تکلف کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ساس نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم نے 10 مرغیاں پالی ہوئی ہیں، ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک مرغی کتا کھا گیا۔ دولہے نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو دلہن کی خوبصورتی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، میں دادی کے پیر دباتا تھا تو وہ کہتی تھی، دیکھنا تجھے کوئی حور پری ملے گی۔ دلہن بھی بولی، جی اثر تو ہوتا ہے نا بزرگوں کی باتوں کا۔ میں بھی اپنی دادی کو تنگ کرتی تھی تو وہ آگے سے کہتی تھی، جا تینوں کتے کھڑن۔ ایک پٹھان کو پولیس نے نسوار کھاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا اور تھانے لے جا کر تھانے دار نے نسوار اور گھاس ایک گدھے کے سامنے رکھا تو گدھا گھاس کھا گیا، نسوار کو چھوڑ دیا۔ تھانے دار پٹھان کو بولا، گل خان، اس سے کیا سبق حاصل کیا آپ نے؟ پٹھان بولا، جو نسوار نہیں کھاتا وہ گدھا ہوتا ہے۔ لڑکا بولا، میں پی کر نہیں بہکتا، اسے دیکھ کر بہکتا ہوں، بتا شراب حرام ہے یا وہ؟ پیچھے سے ماں کی آواز آئی، کمینے، شراب حرام ہے اور وہ حرام زادی۔ ایک سردار ایک لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جا رہا تھا، کسی نے دور سے آواز دی اور بولا، سردار جی اپنی محبوبہ کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ سردار غصے سے بولا، محبوبہ ہوگی تیری، میری تو یہ بہن ہے۔ مولوی صاحب خطبے میں بیان فرما رہے تھے کہ جتنی زیادہ تکلیف اور گرمی کی شدت زیادہ ہو، روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ پہلی صف سے ایک نمازی بھائی اٹھے اور محراب والا پنکھا بند کر دیا۔ بیٹا باپ سے، ابو میں 12ویں پاس ہو گیا ہوں، آگے پڑھائی کر کے ڈاکٹر بنوں گا اور کرونا کی دوائی بناؤں گا۔ باپ بیٹے سے، اللہ سے ڈر بیٹا، جس کرونا کی وجہ سے تو پاس ہوا ہے اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کی سوچ رہا ہے، توبہ کر پتر توبہ۔ ایک شخص اپنی بیوی کو ہنی مون منانے کے لیے سوئٹزرلینڈ لے گیا۔ ہوٹل کی بالکونی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور برفانی چوٹیوں کے نظارے بھی لے رہے تھے کہ بیگم کو میکے سے فون آ گیا۔ کال کے بعد بیگم بے چین سی ہو گئی۔ شوہر نے گھبرا کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ بیگم بولی، او سارے اتھے اکٹھے ہو کے ٹیوبل تے امب چوپ رہنے تے ہدوانے کھا رہنے تے میں اتھے برفاں وچ پھسی ہوئی ہاں۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی آنکھوں میں پہلا آنسو دیکھ لے، دوسرا آنسو پونجھ لے، تیسرا آنسو روک لے اور چوتھے آنسو کے بعد لا جتی لے تے پا لمیا لے تے آکھے، ہن رو بے غیرتا۔ پٹھان کی ضد تھی، بیوی لوں گا بھولی بھالی۔ آخر کار ایک بیوی ملی جو ہتھیار کو چڑیا کہتی تھی۔ پٹھان نے سہاگ رات کو ہتھیار دکھا کر پوچھا، جانو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیوی شرماتے ہوئے بولی، جانو یہ چڑی ہے۔ پٹھان غصے سے بولا، ابے ابے پاگل، اس کو ہتھیار بولتے ہیں۔ بیوی بولی، نہیں اس کو چڑی کہتے ہیں، ہتھیار تو گامے کمار کا تھا۔ ایک صاحب بھکاری کو روزانہ 5 روپے دیتے تھے، کچھ عرصے بعد 2 اور پھر صرف 1 روپیہ دینے لگے۔ ایک دن بھکاری نے اس کی وجہ پوچھی تو صاحب کہنے لگے، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں تمہیں 5 روپے دے دیتا تھا، شادی کے بعد 2 روپے اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد 1 روپے پر آ گیا ہوں۔ یہ سن کر بھکاری بولا، ایسے کیوں نہیں کہتے کہ میرے پیسوں سے گھر چلا رہے ہو؟ لڑکا رنڈی سے سیکس کر رہا تھا پر اس کا اندر نہیں جا رہا تھا۔ اچانک لڑکے نے اس کی مشین میں تھوک دیا۔ رنڈی نے اسے زور سے تھپڑ مارا اور بولی، بھوسڑی کے، تیری ہمت کیسے ہوئی روزی روٹی پر تھوکنے کی؟ پہلے سسرال میں وہ لڑکی کامیاب ہوتی تھی جو کوکنگ
اور سلائی کڑھائی میں ماہر ہوتی تھی۔ اب لگائی بجھائی میں ماہر لڑکی ہی سسرال میں کامیاب ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ شخص کے سر میں جوئیں پڑ گئی تو اس نے بیگم کو بتایا۔ بیوی نے شوہر کے سر میں باریک کنگھی ماری تو درجن بھر جوئیں نکلی، لیکن اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوا۔ بیگم نے اس کے بعد اپنے سر میں کنگھی ماری تو ایک بھی جو نہ نکلی۔ اب بیگم 2 دن سے بھرپور تفتیش کر رہی ہیں کہ مجھے تو جوئیں نہیں تو آپ کو جوئیں کس سے پڑی ہیں؟ لائن مارنے کے 3 طریقے ہیں: پینسل، مارکر، پیمانہ۔ آپ کون سی لائن سمجھتے ہیں؟ اچھا، وہ والی لائن، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اپنی سوچ کو بدلو یار، ویڈیو تو دیکھو کس معصوم بندے کی ہے۔ لڑکی آئس کریم کھاتے ہوئے: جان کچھ ایسا کہو کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ لڑکا بولا: میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مریض: آپ نے جو دوا پرچی کے پیچھے لکھی تھی وہ تو پورے شہر میں کہیں سے بھی نہیں ملی۔ فیصل آبادی ڈاکٹر: لو دسو او تے میں پین چلا کے ویکھیا سی، لکھدا بھی ہے کہ نہیں؟ کل بازار میں ایک دکان والے سے میں نے پوچھا کہاں کے ہو؟ کہنے لگا بھیا ہمارا بیاہ ہو چکا ہے اور اب ہم کہیں کے نہیں۔ 2 عورتیں باتیں کر رہی تھی۔ پہلی عورت: پتہ ہے ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کوما میں چلے گئے ہیں۔ دوسری عورت: ہاں بہن، پیسے والے لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے پانی ابالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں، لیکن جراثیم کی لاشیں تو پانی میں ہی رہ جاتی ہیں۔ سٹوپڈ سائنس۔ اف، یہ انگریز الف با پا کو A to Z کہتے ہیں، ہم ان کو پاگل اور وہ ہمیں میڈ کہتے ہیں۔ جیتی جاگتی امی کو ممی اور زندہ باپ کو ڈیڈ کہتے ہیں، اور تو اور سمندر کے کنارے کو بیچ کہتے ہیں۔ طالب علم: سر لوگ اردو انگلش میں بات کرتے ہیں، حساب میں کیوں نہیں؟ استاد: 420 کی اولاد، زیادہ 3 5 مت کر، 9 2 11 ہو جا، ورنہ 5 7 دھروں گا، 6 کے 36 نظر آئیں گے اور 32 کے 32 باہر آ جائیں گے۔ طالب علم گھبرا کر: سر جی اردو انگلش ہی ٹھیک ہے، حساب واقعی مشکل مضمون ہے، حساب میں تو دور دور تک عزت نظر نہیں آتی۔ شادی کی تقریب میں جن آ گیا، جن کو دیکھتے ہی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئی۔ ایک بابا جی نے لڑکیوں کو وضو کرنے کو کہا، لڑکیاں وضو کر کے آئیں تو جن کی چیخیں نکل گئیں۔